ہاں جی ٹائم کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم، ہاں جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی. میں نے اصل میں ایک تو ریلیجن سے ریلیٹڈ کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا ہے، مگر ایک چیز جو مطلب مجھے ہائی لائٹ کرنی تھی کہ میں نے ابھی کل غالب بھائی ہیں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی میں نا. تو انہوں نے یہ جو مفتی طارق مسعود ہیں تو وہ مطلب عورتوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں. تو مجھے مطلب ایک یہی پلیٹ فارم مطلب لگا کہ یہ صحیح ہے. میں الحمدللہ مطلب میں مسلمان ہوں اور میں خود بھی پردہ کرتی ہوں، مگر یہ جو ہمارے معاشرے کے جو مرد ہیں نا، پاکستانی مرد، وہ بہت مطلب ان میں منافقت ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ اسلام کی وہ دعوت دے رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ گرل فرینڈز بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اب جیسے عمران خان ہیں تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا ابھی کہ بے حیائی کی وجہ سے یہ ریپ کیسز بڑھتے ہیں. تو یہ بات اچھا آپ کے پوائنٹ آف ویو سے شاید غلط ہوگی، مگر میرے پوائنٹ آف ویو سے مطلب یہ 50-50 ہے. مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب عورتیں جو ہیں وہ پردہ کر کے بھی نکل رہی ہیں تو بھی یہاں کے مرد نہیں چھوڑتے ان کو. تو ہاں اس تو پہ مطلب جی. یہ آپ نے پتہ نہیں اس کی وہ میں نے وہ جو خان صاحب کا انٹرویو لیا تھا، وہ جو پیرڈی میں نے دی تھی، پتہ نہیں آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو آرگیومنٹ ہے کہ انسان کے معاشرہ بنانے کا مقصد ہی یہ ہے، انسان کے معاشرہ بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو آپ جو بیسک انسٹنکٹس جو ہوتی ہیں، بیسک ڈیزائرز ہوتی ہیں انسان کی، کہ بھائی اس کے پاس زیادہ اناج ہے تو میں اناج چھین لوں اس سے کیونکہ میرے مسل زیادہ بڑے ہیں، وہ کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ہوں. تو آپ اس کو سوسائٹی بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ انشور کریں کہ نہیں، تم اس سے اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے. یہی سوسائٹی کا مقصد ہے نا، ورنہ پھر ہم جنگل میں رہتے. اچھا مقصد ایک پولیس چیز. بنانے کا، ادارہ بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو طاقتور ہو وہ اگر کسی کی حق تلفی کر سکتا ہے تو وہ نہ کرے. تو اسی زمرے میں اس کی تو یہ مان جائیں گے بات کہ ہاں بھائی میں اگر $10,000 کی گھڑی پہن کے پھر رہا ہوں تو میرا چوری نہیں ہونی چاہیے، یا میں اگر نئی گاڑی ہونڈا سیوک لے کے پھر رہا ہوں تو میری گاڑی چوری نہیں ہونی چاہیے. لیکن عورت اگر برقعے میں ہو یا برقعے میں نہ نارمل شلوار قمیض میں ہو تو اگر اس کی عزت لٹ گئی، اس کی سوری کئی فیمنسٹ مجھے کہتے ہیں یہ ورڈ نہ یوز کرو، اگر اس کے ساتھ اس کی عصمت دری ہو گئی ہے یا کوئی کسی نے تھوڑے ہوئے آدمی نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا ہے، تو دیٹ مینس کہ اگر وہ نہ نکلی ہوتی گھر سے تو نہ ہوتا. تو اس کا سولوشن تو بڑا سمپل سا ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ ساری عورتوں کو، کسی عورت کو آج تک گھر سے باہر نہ نکلنے دے، گھروں سے نہیں نہیں، یہ چیز بہت غلط ہے. اور ایک جو میں نے آپ کی ایک اور ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے یہ بات اگر کہہ دیں کہ ہمارا فیملی سسٹم برقرار ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے. مطلب یہ ویڈیو مجھے آپ کی بہت صحیح لگی تھی کہ آپ وومن کو امپاور کریں اور ان کو باہر نکالیں، بے شک پردے میں ہوں وہ، لیکن پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں ہمارا فیملی سسٹم برقرار ہے. جب دونوں طرف سے مطلب ایکول رائٹس ملیں دونوں کو، یہ نہ ہو ہاں کہ یہ تو مطلب حاکم جی مرد یہ حاکم تو ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ آپ نے عورت کو مزدور کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. جی یہ تو ہم کہتے ہیں نا، یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ اس میں اکوالٹی دیں، پھر ہم دیکھیں کیا. اصل تو جس طرح وہی بات آ جاتی ہے، میں انالوجی بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ دیکھیں ویلتھ ہے لوگوں کی. کتنی دفعہ ہمارے پرانے، آپ کی مجھے نہیں آپ کی ایج کا پتا، ہمارے جو نانی نانا دادی دادا وغیرہ تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارے گوروں کے زمانے میں، انگریزوں کے جب انگریز تھے پاکستان، انڈیا پاکستان میں، تو اس زمانے میں ہم کنڈی کھول کے بھی سو جاتے تھے تو کوئی گھر میں چوری ڈاکہ نہیں ہوتا تھا. تو اس کو کہیں گے نا انصاف ہے، اچھا یعنی اچھا ایک لا اینڈ آرڈر کا سسٹم ہے. مجھے پتا ہے رومانٹیسائزڈ باتیں ہیں یہ. اسی طرح جو آپ نے، جب آپ نے ایک سوسائٹی ایسی کریٹ کی ہے جس میں آپ نے ایک جتنی میکسیمائز فریڈم ہو سکتی ہے آپ نے کی ہے، تو تب ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بات ہے. اب میں نے آپ کو جس ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں، میں نے اس میں یہ اگزامپل دی تھی کہ ویسٹ میں کہتے ہیں اور ایون کہ پاکستان میں بھی جو شرح طلاق ہے اوپر جاتی جا رہی ہے، اس کو سم ہاؤ پیپل امیجن کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے فیملی سسٹم ٹوٹ گیا. تو فیملی سسٹم، پھر کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ جو فورسڈ فیملی سسٹم ہے، کیا یہ ہونا کوئی اچھی بات بھی ہے؟ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن کیا واقعی یہ کوئی اچھی، اگر فرض کریں آپ کا شوہر آپ کو مارتا پیٹتا ہے، آپ کو گھر سے بھی چلو نکلنے دیتا ہے لیکن مارتا پیٹتا ہے آپ کو، آپ کا بڑا یعنی وہ گھر میں آئے سارے بچے چپ کر کے دبک کے بیٹھ جائیں کہ ابو آ گئے ہیں، اب زبان نہیں ہلانی، اگر ہلا دی تو تھپڑ پڑ گئے. آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو تین آپشن ہیں، یا تو وہ سیدھا ہو جائے، اور اگر وہ نہیں ہو رہا اس کو کون لگام ڈالے گا؟
نمبر 2 آپشن یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس کو بس جھیلیں، صبر کریں، مار کھائیں روز بیٹھ کے. تیسری آپشن یہ کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. تو کون سی آپشن ان تینوں آپشنوں میں سب سے اچھی؟ آبویسلی کہ اگر وہ بے خود بہتر ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو 2 آپشن ان میں سے کون سی اچھی آپشن ہے؟ کیا بالکل اس کے ہاں، ساتھ رہیں؟ یہی آپشن اچھی ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب اگر آپ کو یہ تو ایک بہت مطلب وائلنٹ حرکت، مطلب وائلنٹ انسان ہے اگر وہ آپ کو مار پیٹ رہا ہے، تو یہ چیز تو مطلب اب بہت ساری عورتیں انٹیریئر میں آپ دیکھیں کراچی میں، مطلب میں کراچی سے ہوں تو کراچی میں تو پھر بھی اتنا نہیں ہے، لیکن جب آپ انٹیریئر میں دیکھیں گے پنجاب میں اور سندھ میں تو یہاں تو عورتوں کا مار مار کے اتنا برا حال کیا ہوا ہوتا ہے مردوں نے، اور وہ بیچاریاں کمپرومائز کر کے رہ رہی ہوتی ہیں. تو ان مفتیوں کو مطلب یہ مولانا طارق جمیل وہ ایک دفعہ خود بتا رہے تھے کہ کہیں یہ KPK میں گئے تھے تو کوئی عورت آئی تھی، کسی مولوی کی بیوی تھی وہ، تو جب انہوں نے عورتوں کے حقوق پہ بیان دیے تو آ کے وہ مولانا طارق جمیل کے سامنے رو رہی تھی کہ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مطلب امام تھے ان کے میاں کہ انہوں نے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی اگر یہ اس چیز پہ آپ کر کے دو لگاؤ اپنی بیوی کو، بھائی آپ کو کیا پتا کہ مرد سچ بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، آپ کیوں اس کو ایسے سجیشن دے رہے ہیں کہ آپ ماریں پیٹیں اپنی بیوی کو؟ پہلے آپ دونوں دیر آر آلویز ٹو سائڈز آف اسٹوریز نا، تو یو نہیں شوڈ لیکن لسن ٹو ٹھانیہ، بوتھ. نہیں لیکن ٹھانیہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون اگر اس کا کوئی چکر چل بھی رہا ہے، ایون دین آپ اس کو ڈیورس دیں، علیحدہ ہو جائیں. مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر فرض کریں مرد کا چکر چل رہا ہوگا تو مولوی صاحب کیا اس کو دیں گے مشورہ؟ پہلے تو یہ مولوی صاحب یہ کہیں گے کوئی بات نہیں، اسلام میں اس کے پاس دوسری شادی کا حق ہے، آپ دوسری شادی کر لیں. اچھا آپ تصور کریں اگر اس کی 4 بیویاں ہیں اور وہ 5ویں لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، پھر مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ پھر مولوی صاحب کہیں گے یار ایک کو طلاق تمہیں دینی پڑے گی بھائی. یا پھر کیا اس کو یہ کہیں گے کہ اب یہ 4 بیویاں ہونے کے باوجود 5ویں کو لائن مارا ہے، اس لیے بیگم نمبر 1 آپ اپنے ہسبینڈ کی پٹائی کریں؟ کبھی نہیں کہے گا مولوی آپ کو. یہ اس کا جواب یہ دے گا یہ کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، اگر بہن اپنے بڑے بڑے بھائیوں کو لے آئے، موٹے ڈشکروں کو لے آئے، پھر کیا کرو گے؟ پھر اس کی اجازت ہے مارنے کی؟ نہیں، تب بھی نہیں اجازت مارنے کی. تو یہ 2 نمبری ہیں، یہ ہم اس لیے آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، یہ میل ڈومینیٹڈ ہے، اور یہ مولویوں کی جو سوچ ہے اس میں آپ طارق جمیل کو یا مفتی طارق مسعود کو جو کہتے ہیں کہ دو لگانی تھی، وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میں نے دیکھی تھی. تو یہ انفارچونیٹلی یہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہی وہ بات کر رہے ہیں. اسلام اور چلے جو وہ تو چلیں آپ سوچتے ہیں، لیکن میں نہیں، نے لیکن جو خود قرآن پڑھی. میں، لیکن تانیہ ایک سیکنڈ، قرآن میں سورہ نساء کی 34ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہوا اگر بات نہ مانے پہلے بستر الگ بات کرنا بند کرو، بستر الگ کرو، پھر لگاؤ دو. ہاں مگر اس میں مطلب جب اگر آپ، وہ تو کانٹیکسٹ میں ہے نا، مطلب اگر آپ اس کو ڈیپلی پڑھیں تو وہ کس کانٹیکس یہی میں ہے کہ لڑکی کو، کس کانٹیکس میں بیوی کی پٹائی کی جا سکتی ہے لیکن مرد کی بھی کی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسا کانٹیکس ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اس چیز پہ ابھی آنا ویسے نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ آئی یہ بات انڈرسٹینڈ بہت دیٹ. لمبی ہو جائے گی. نہیں نہیں آئی جی میری ہے جی کہ جی میں بول. خود بھی مطلب اگر بات ڈیٹیل سے جیسے کریں انسان تو پھر ایک پراپر وہ ہو، لیکن ابھی میں نہ تو خود کوئی اوکے، ایسی ریسرچ کر. دیکھیں ٹانیہ، اٹس اوکے، ٹانیہ اٹس اوکے، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کارنر یو آن دیٹ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو بے شک سوچیے گا، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا کہ کون سا ایسا کانٹیکس ہوگا کہ ٹھیک ہے بیوی ہو سکتا ہے، بیوی نے کوئی بڑا ہی کوئی غلط کام کیا ہو، بچے کو مارتی ہو، کھانا نہ دیتی ہو، جب میاں گھر سے جاتا ہو تو بچے پہ اپنے ہی بچے پہ ٹارچر کرتی ہو، میں بھی کوئی کون سا کانٹیکس ایسے ہو سکتا ہے جس میں بیوی کی پٹائی کی جا سکتی ہے. تو آپ اس کو سوچیے گا، اور پھر وہی، کیونکہ قانون یہی کہتے ہیں نا، قانون سب کے لیے برابر ہے. تو پھر کون سا ایسا قانون ہے اگر یہی کام، وہ جو سناریو جو آپ سوچیں وہی اب ہسبینڈ پہ اپلائی کریں اور پھر کہیں کہ کیا ہسبینڈ کو پیٹا اس کو جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ خود سوچیے گا، اس کے خود سوال ڈھونڈیے گا اور دیکھیے گا. لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے انفارچونیٹلی کہ یہ پاکستانی معاشرے میں یہ ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ بھی ایک آنر کلچر سے آیا ہے جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، لیکن یہ آلسو اسلامک کلچر سے بھی آیا ہے، پردے کا، نامحرم سے بات کا، 4 شادیوں کا. اور جب آپ ایک ایسی سوسائٹی بنائیں گی جہاں پہ پتہ نہیں آپ کبھی باہر کے ملک میں گئی ہیں کہ نہیں گئیں، یہاں پر بھی ہوتے ہیں اس طرح کے عصمت دری کے واقعات، لیکن میں آپ کو کسی بھی بندے کے ساتھ اگر آپ باہر گئیں، کوئی باہر جائے، آپ دیکھیں، آپ بیچ پہ جائیں، وہاں پہ لڑکیاں، عورتیں، مرد 6 پیک والے
ब्लैंकेट वो टॉवल बीच टॉवल्स लगा के सन बेदिंग कर रहे होते हैं, कोई ऐसे घूर के नहीं देखता, बल्कि उसको बुरा लगता है, मारूफ समझा जाता है। कोई अंदर से दिल में कुछ कुछ सबके होता होगा, लेकिन उस हद तक नहीं जाते। लेकिन और आप देखें, आपने जो शुरू में बात की कि आप बुर्का भी पहन के जा रही होंगे ना, पाबशीर आपको ऐसे स्कैन कर रहा होगा, देख रहा होगा कि इस बुर्के के नीचे क्या होगा। हाँ, ये बस ये मैं यही चाह रही थी कि मतलब मैं अभी इस से कुरान और हदीस से रिलेटेड मैं अभी कोई बात नहीं करना चाह रही, उस पर इंशाल्लाह और रिसर्च करूंगी, फिर आपसे बात करूंगी। मगर जो एक बेसिक मेरा यहाँ आने का मकसद था वो ये कि पाकिस्तानी मर्दों को भी सुधरना चाहिए। अगर वो मतलब ऐसा नहीं है कि औरतें ही गलत हैं हर चीज में, आप खुद भी सुधरें, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी इम्प्रेस हों आपके वजूद से, तो आप ये मेरा मैसेज है पाकिस्तानी मर्दों के लिए। चलें, आई होप आपका एक मैसेज चला जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। साइंस हाफिज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।